تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں. پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے. سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں. بس یہی تہجد ہے. آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی. پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں. اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں. پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے. لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا. اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کا شکرامات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے. تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں. اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں. ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے. اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے. اور دوسرے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا. بھئی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی. پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا، تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائیں، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں. وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کو تاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشوق کہ محبت اور شوق جب اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اذا بلغ العبد استبطأ الموت شوقا الى ربه وحبا للقائه والنظر الیہ. تو بندے کو موت بے تاب کر دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ موت جلدی آ جائے تاکہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا. عجیب نکتے کی بات کھولی. فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا.
فَإِن قُلْتَ لَا كَفَرْتَ، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے. وَإِن قُلْتَ نَعَمْ، اور اگر تم نے کہا ہاں، فَلَيْسَ وَصْفُكَ وَصْفُ الْمُحِبِّينَ، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا. اللہ اکبر کبیر. تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من الاصل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے. اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معمولات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی. تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی. مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی. اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے. والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے. والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے. چنانچہ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بملاۃ اللہ والانس بمحبتہ، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا. اور واقعی بات صحیح ہے، مصلے پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی. چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلے سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے. مصلے پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے. وہ مصلے پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی. پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے. تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے. آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے. عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے. ایک ہوتا ہے گپ شپ. آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے. کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے.
اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اچھا آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے، نہ وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں۔ جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں، سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آپ آرام سے سو جاؤ۔ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا، شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی، تو وہ جاگتی ہیں لہو و لعب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک۔ 1-2 بجے کے بعد سب وہی پڑی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے۔ حدیث پاک میں ہے، رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے۔ پھر فرشتوں کی دوسری جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے، اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے۔ اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں، جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں؟ اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں، تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلا دیتے ہیں، سوئے رہو، پڑے رہو۔ سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ۔ جی ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک دیات میں 2-2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھ لی پھر سو گئے، پھر اٹھے، ابھی تہجد کا وقت تھا، پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی۔ تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو، تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے۔ یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اس سنت کو زندہ کریں۔ ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں، کوئی کام ضروری نہیں ہوتے، ان کاموں کو دن میں سمیٹیں۔ عشاء پڑھی اور اس کے بعد جلدی سو گئے، جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی، لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا۔ اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا، الدین یسر، دین میں آسانی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو پھر آپ 10 منٹ میں وضو کر لیں اور بقیہ 20 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ کے آخری 5 منٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ اتنی ہی تہجد آج کے دور میں انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے، اس سے لمبے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ہی تہجد پڑھ لیجیے۔ بس نام
तहज्जुद वालों की लिस्ट में शामिल हो जाए। हाँ, जिसको ज्यादा वक्त लगता हो वुजू करने में तो वो आधे घंटे की बजाय पौना घंटा पहले उठ जाए। अक्सर मर्दों की आदत होती है वो बैतुल खला इस तरह जाते हैं जैसे बैतुल खाला होता है, बैठ ही जाते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो फिर और 15 मिनट पहले, और अगर नॉर्मल टाइम है तो 10 मिनट काफी है वुजू करने के लिए और 20 मिनट काफी है तहज्जुद और दुआ के लिए। बस तहज्जुद वालों में नाम शामिल हो जाएगा और इस तहज्जुद के पढ़ने पे इंसान को अल्लाह का वसल मिलता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी बंदे ने एक बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोला और 1000 रुपया उसने जमा करवाया, बैंक होल्डर की फहरिस्त जब भी बनेगी तो जहां बिलियन और मिलियन वालों की फहरिस्त में नाम आएंगे, 1000 रुपए जमा करवाने वाले का नाम भी लिखा जाएगा। अकाउंट होल्डर तो है ना, तो बस यही समझ लीजिए कि हमने आखिरी आधे घंटे में उठकर अगर 4 रकत नफल पढ़ लिए तो क़यामत के दिन जहां ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वालों का नाम आएगा, उसी फहरिस्त में हम फकीरों का नाम भी शामिल कर लिया जाए। भाई अकाउंट में 4 रकतें तो लिखी हुई होंगी ना। और इसका एक और आसान तरीका कि बसा औकात औरतों के लिए उठ के तहज्जुद पढ़नी मुश्किल होती है, तो आसान तरीका कि ईशा की नमाज के बाद ही 4 रकत की नियत कर लें और फिर सोएं और दुआ मांगे, अल्लाह आखिरी पहर में उठा दीजिएगा। आंख खुल गई तो उस वक्त तहज्जुद पढ़े, ना खुली तो फुकहा ने लिखा है कि वितर के बाद जो नफल पड़ेगा अल्लाह तहज्जुद वालों में नाम शामिल फरमाएंगे। बल्कि फुकहा ने तो और भी बात आसान कर दी, फरमाते हैं जो तहज्जुद बाकायदा पढ़ने वाला बंदा हो, अगर वो बंदा किसी वजह से किसी रात तहज्जुद कज़ा कर बैठे तो अगर उसने उस दिन इशराक के नवाफिल पढ़ लिए तो इशराक के नवाफिल पढ़ने पर इसका नाम उस रात के तहज्जुद पढ़ने वालों में शामिल कर लिया जाएगा। तो अब तो हमें चाहिए कि जिंदगी की कोई रात तहज्जुद के बगैर न गुजरे। कोशिश तो तीनों पे करें। इसीलिए फुकहा की जहानत देखिए, फकाहत देखिए कि उन्होंने वितर से पहले भी 2 रकत नफल रखे और वितर के बाद भी 2 रकत नफल रखे। इतना भी पढ़ने वाला इबादत करने वालों में तो शामिल हो जाएगा। आज शैतान बदबख्त ने इबादत का ज़ौक़ ही छीन लिया, न वितर से पहले नफल न वितर के बाद नफल, तो उधर से ही महरूम। इसलिए हर मुमकिन ये कोशिश हो कि तहज्जुद पढ़ने वालों में हमारा नाम शामिल कर लिया जाए। कोई भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं हुआ जो तहज्जुद का आदी ना हो। ये नेमत मिलती ही तहज्जुद के वक्त में है। उस वक्त का उठना इंसान के लिए जरूरी है। आप सोचें, जिस बंदे को रात ड्यूटी देनी पड़ती है उसको 3000 रुपया तनख्वाह मिलती है। 3000 का क्या मतलब? हर रात का 100 रुपया। 100 रुपए के पीछे ये खुदा का बंदा ईशा से लेके फजर तक जागता है और हम अल्लाह के लिए अगर अजान से आधा घंटा भी पहले नहीं जागते, हमने तो तहज्जुद की कीमत अल्लाह के सामने चंद रुपए के बराबर भी न लगा। चंद रुपए पाने वाला तो सारी रात जागे, हमारे दिल में तहज्जुद का इतने भी कदर न हुई। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तहज्जुद में रोजाना हम बैठे खड़े हों और अल्लाह के सामने दामन फैलाएं, अल्लाह से दुआएं मांगे। कुछ ऐसे भी औकात होते हैं जब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। जब किसी की नीयत हो ना काम करने की, उस पर काम करवाना आसान होता है। ये जो दफ्तर में क्लर्क बादशाह होते हैं ना, ये बड़े ज़हीन होते हैं। ये अफसर का मूड देख लेते हैं, आते ही देखते हैं कि जरा उखड़ा उखड़ा है, समझ जाते हैं हो सकता है बीवी से अनबन हुई हो। तो आज तो हर फाइल ने नो ही लिखना है इसमें, लिहाजा जो केस उन्होंने अप्रूव करवाने हो वो केस ही नहीं करते। और जब देखते हैं कि आज जरा तबीयत खिली हुई है, अच्छे मूड में है, तो जो फाइलें छुपा छुपा के रखी होती हैं उन पे भी साइन करवा लेते हैं। उनको पता है आज मूड है इसका करने का। तो अगर दुनिया का काम करवाने वाला वो भी देखता है कि आज साहब करने के मूड में है, करवा लो,
تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا، میرے امتیو، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو، هل من سائل فأعطیہ لہ۔ یہ پریشانی مالی ہو، اولاد کی طرف سے ہو، گھر کی طرف سے ہو، کام کاروبار کی طرف سے ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ آج کے دور میں ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آئے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس پریشانی کا سلوشن ملے، اور جو اس کے سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے لیے ایفرٹس کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، لنگوٹ باندھ باندھ کے وہ میدان میں اترتا ہے کہ میں اپنی پریشانیوں سے جان چھڑاؤں، جان چھوٹتی نہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی چوتھی اوپر سے، یوں لگتا ہے کہ کوئی تسبیح ٹوٹی اور ایک کے اوپر دوسرا دانہ تواتر کے ساتھ گرتا چلا آ رہا ہے۔ یوں پریشانیاں آج زندگیوں میں ایک کے بعد دوسری آتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے نوکری کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، خرچے پورے نہیں ہوتے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے، تو آخر کوئی تو حل ہوگا نا اس پریشانی کا، دلوں کے سکون کا کوئی تو حل ہوگا۔ آج کی جو آیت مبارکہ پڑھی یہ ہماری زندگی کے اس اہم مسئلے سے وابستہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکت کہتے ہیں کہ انسان کی ضروریات پوری ہوں، پریشانیاں دور ہوں، عزت کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو۔ جب خوف اور حزن بندے کے اوپر نہ ہو اور انسان پرسکون ہو تو اس کی زندگی کو بابرکت زندگی کہتے ہیں۔ اب ذرا ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم اس مٹی سے بنا اور اس کی ضروریات کو بھی اللہ نے مٹی میں رکھ دیا ہے، چنانچہ جسم کی جتنی ضروریات ہیں زمین میں ہیں، سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، پھل زمین سے نکلتے ہیں، ہمارے کھانے کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب زمین سے اگتی ہیں، پھر ہمارے لباس کی فصل زمین سے، جو ہم مکان بناتے ہیں اس کی اینٹیں بھی زمین سے، ماربل بھی زمین سے، سٹیل کی اگر مائن دیکھو تو وہ بھی زمین سے۔ غرض انسان کو مادی طور پر زندگی میں بدن کی جو ضرورت ہے زمین سے نکلتی ہے، پانی دیکھو تو زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدن کی سب ضروریات کو زمین میں رکھ دیا۔ انسان کے روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، تو یہ عرش کے یعنی اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اب اس روح کی ضروریات بھی اوپر ہی سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ تو جسم کی ضرورت اور ہے، روح کی ضرورت اور ہے۔ کھانا مل گیا، پانی مل گیا، گھر مل گیا، لباس مل گیا، بدن کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، مگر روح کی ضرورتیں اور ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر نور اترتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء، تمہارے اوپر لازم ہے کہ علماء کی مجالس اختیار کرو، واستماع کلام الحکماء، اور تم داناؤں کی باتوں کو سنو، فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت، کہ اللہ تعالی مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں جس طرح کے بارش سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے اور مردہ دل حکمت کی نور بھری علم بھری باتوں سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کی غذا نور ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اترتا ہے۔ اب آج جسم کو اگر غذا نہ ملے تو جسم کمزور، بیمار، اٹھنا مشکل، کوئی وزن اٹھانا مشکل،
اس لیے کہ بدن بیمار جو ہے. اسی طرح روح کو غذا نہ ملے تو روح کے لیے اعمال کرنے مشکل، نماز پڑھنی مشکل، تلاوت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، نظر کا حفاظت مشکل، سچ بولنا مشکل، سارے نیک اعمال مشکل ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ہم تجربہ کرتے ہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کریں، نہیں کر پاتے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہرٹ نہ کریں، پھر کر بیٹھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں غصہ نہ آئے، پھر آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ روح کمزور ہے، وہ یہ اعمال کرنے سے قاصر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے. ان کے لیے نماز آسان ہے، ہلکی ہے، اور جن کے دل منور نہیں خشوع سے، ان کے اوپر نماز بوجھ ہوتا ہے. الارم لگا کے سوتے ہیں، بج بج کے الارم تھک جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، کہتے ہیں جی فجر قضا ہو جاتی ہے. کیا کریں جی، نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی. اور بسا اوقات تو ایسا کہ نماز تو پڑھ لی، دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ ذرا غور کریں کہ کئی مرتبہ آپ یا بعض لوگ آدھے منٹ کی دعا، 1 منٹ کی دعا، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور چند سیکنڈ کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیر کے چلے گئے. دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی میں کیا کروں، پچھلے 16 سال سے مجھے دعا مانگنے کو جی نہیں کرتا. اب بتائیں فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ بندے کا دل ہی نہ کرے دعا مانگنے کو. تو یہ پریشانیاں ہماری کیسے ختم ہوں؟ آج ہر بندہ اسی سوچ میں لگا ہوا ہے، اور آج کا عنوان یہی ہے کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، ہم ان کو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. یہ برکت کا لفظ آپ کو انگریزی کی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق فقط ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ ہے. مومن کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، دوسرے کی زندگی برکت سے خالی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آج جو ایمان کی نعمت سے فیض یاب نہیں، ان کی زندگی پریشانیاں، اور جتنا ان کا بڑھاپا خراب ہوتا ہے اور جتنا ان کو تنہائی کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے، ان کے تو حال سن کے بندے حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ گزرتی کیسے ہے. ایمان والوں کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے. یہ برکت ہے کیا چیز؟ شاید لفظ سے تو بات سمجھ میں نہ آئے، مثال سے جلدی سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کتیا ہے یہ کبھی 4 بچے دیتی ہے، کبھی 5، کبھی 6، کبھی 7 بچے، 9 بچے بھی ایک کتیا کے ہوتے ہیں. یعنی اتنی کثیر اولاد ہوتی ہے، اور اللہ نے اسی لیے اس کے تھن بھی زیادہ بنائے ہیں کہ اتنے بچے دودھ پی سکتے ہیں ایک وقت میں. اور ایک ہے بکری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کے اندر یا تو ایک بچہ یا 2 بچے، 2 سے زیادہ تو بہت ہی کم ہوتا ہوگا، ورنہ روٹین یہی ہے کہ بکری کا یا ایک بچہ یا 2 بچے. اور پھر بکری کٹتی بھی ہے، انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، مٹن کی، تو وہ اس کو ذبح بھی کرتے ہیں. اب جس کے بچے بھی یا ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے اور پھر ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھ لو کہ اللہ اس کی نشو و نما کیسے کرتے ہیں. اور کتیا کے بچوں کو بھی دیکھ لو، کتیا کا بچہ آپ کو کہیں نظر آئے گا کوئی ایک، اور بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے سینکڑوں بکریاں. تو حیران ہوتے ہیں یا اللہ، جن کے 7 بچے ہوتے تھے ان کے ریوڑ کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہیں 200 کتے پھرتے، کہیں 400 کتے پھرتے، لیکن اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بکری پالو، اللہ نے بکری پالنے میں برکت رکھ دی ہے. اب بکری میں برکت ایسی ہے کہ چاہے ایک بچہ ہو یا 2 بچے ہوں، اور چاہے ایمان والے ہزاروں بکریوں کو روزانہ ذبح کرتے رہیں، ریوڑ اگر نظر آئیں گے تو آپ کو بکریوں کے ہی نظر آئیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ برکت ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے. تو ہم کماتے تو بہت ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے مال میں، اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری اوپر سے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری اوپر سے، مسئلوں پہ مسئلے چلتے چلے جاتے ہیں. تو آج ہماری زندگی میں برکت کی کمی ہے،
اور یہ برکت کیوں کم ہے؟ ہمارے